إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.
واجب الاحترام سامعین و سامعات، وہ اعمال کہ جو رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز بہت اہم ترین معاملہ وہ یہ ہے کہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے یہ بات فرمائی کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں دو باتیں کمال کی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو نا، یرضاہ لکم، تو یہ چیز اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ الگ بات ہے کہ رب العزت وقتی طور پر ایک محدود وقت تک کے لیے اور بندے کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری، نافرمانی اور بغاوت اللہ برداشت کرتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ او لوگو سنو، اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری ناشکری بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے۔ اور آج یہ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، خطبے کے شروع میں میں نے اس حدیث کی عربی عبارت آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر۔ فرمایا کہ جو اللہ کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ بڑی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ معاملہ چلتا ہے، بندے کہندے نے او جی تسی آندے ہو شکر کرو تو میرے کو ہے کی ہے جس شکر کراں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ملے گا تو شکر کراں گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں نہ کرتا، وہ پھر بڑی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی نعمتیں، تھوڑی نعمتیں، کم نعمتیں اگر اللہ نے دی ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو کہ ہم نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ آج حالات یہ ہیں، یہ لوگ تو اپنے رب پہ راضی نہیں ہیں، اللہ پہ راضی نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ سانو دیتا کی ہے جی، ہمیں کیا دیا، سانو کیوں پیدا کیتا سی؟ اور کچھ لوگ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوندے نے اساں اللہ دا گوایا کیے۔ کم ایک چجدا نہیں تے کہہ کی رہے اساں اللہ دا گوایا کیے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا توجہ کرنا بھائی بڑے دھیان نال، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم جب بھی کچھ کھاؤ، جب بھی کچھ پیو، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بعد جس رب نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا اس کا شکر ادا کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صبح دی روٹی کھادی ہے نا تو سویرے تو دعا پڑھ لئی، دعا نہیں آئی تو نہ کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دن میں 50 بار کھاتے ہیں تو 50 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 10 بار پیتے ہیں تو 10 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو حکمت و دانائی اور دیگر نعمتوں سے نوازا تھا۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے نا تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا، یہ بات ہمارے قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے ولی حضرت لقمان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی۔ اللہ جی پھر آپ کا مطالبہ کیا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انشکر للہ، ہم نے آرڈر کیا کہ وہ ذات جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا جو لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں
انہاں دا کوئی رب دے سر دین کوئی نہیں، انہاں بڑا کوئی تیر نہیں ماریا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا یہ اپنے لیے ہی اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ رب کا شکریہ ادا کرے گا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اسی کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، کفر کا معنی جو نشکرہ بن گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ میں تو سمجھتا ہوں بے سمجھ نا عاقبت اندیش لوگ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ، یہ آج یہ جملہ بہت تباہی کا باعث ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ سانو دینا نہیں سو، دیتا ہے تو سان کیتا ہے، دینا نہیں۔ زیادہ تر یہ جملہ کافی حد تک یہ عورتوں کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ذکر کرے کہ میرے بندے نے مجھے محبت دی ہے، میرے بندے نے میرے اوپر خرچ کیا ہے، تو سننے والی عورت بھلا کیا کہتی ہے؟ اس کو یہ نہیں کہتی کہ بھین اللہ دا شکریہ ادا کر تے اپنے بندے دا بھی شکریہ ادا کر، تیرا بندہ بڑا چنگا ہے، اپنے بندے دی قدر کر۔ وہ اگلی بدبخت انہوں سمجھا رہی ہوندی، انہوں دیتا تو دین کیتا، دینا نہیں سو۔ اور یہی بات کچھ لوگ رب کے بارے میں کرتے ہیں، اور پیدا نہیں کیتا سو دینا نہیں سو، دیتا ہے تو کوئی دین کیتا ہے۔ یہی بات کچھ لوگ رب کے بارے میں کرتے ہیں۔ تھوڑی کمائی کی ہے جڑا تسی ایڈا مہینہ منگن ڈے اللہ کو کیتا کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ، جس شخص نے اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد رب کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی حمد بیان نہیں کی، تعریف نہیں کی، جس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جیڑا آکڑ کھاں بن گیا کہ جناب رب نے دینا نہیں، دیتا ہے تے کیڑا دین کیتا سو، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تیری تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو مالک و مختار ہے، وہ تو پہلے ہی ساری کائنات میں تمام مخلوقات 24 گھنٹے اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ اگر تو نمک رام ہو گیا تو سمجھنا میں کو بڑا ہوتا نقصان کر لے، اللہ فرماتے ہیں شکر کرے گا تو تیرا فائدہ ہے، تیری بچت ہے، نہیں کرے گا تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ ایک بندہ نیکی کر دے، کوئی ہمارا دوست ہمارے ساتھ نیکی کرے تو انسانی ناطے سے اگلے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ چلو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو کم از کم میرے سلوک کے بعد چلو مجھے اچھائی جانے، نہ کو بہت بڑا شکریہ ادا کرے۔ تو جس مالک نے بے شمار نعمتیں کی ہوں، اچھا ہمارے ہاں نا
آج ہمارے ہاں نعمت صرف رہ گئی ہے پیسہ. جہد کول پیسہ آ رہا وہ سمجھتا میں نعمتاں نال مالا مال ہاں، تو جہد کول پیسہ کوئی نہیں وہ سمجھتا میں مر گیا، میرے پلے ہی کک نہیں، میں تو رل گیا، میں تو اس دنیا تے آندا ہی نہ، مینوں لبیا کی آ کے. حالانکہ یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. ہاں یہ جو ہم تندرست ہیں یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دماغ دیا، کان دی، اللہ نے بازو دیا، طاقت دی. پوری دنیا میں یہ شور تھا کرونا کا کیا ہوا ہے؟ تھوڑی اللہ نے سانس بند کی ہے نا، سانساں ہی تھوڑیاں مشکل ہوئی ہیں جناب، روڑے پہ گئے، وہ مر گئے، لٹ گئے، پلے ہی کک نہیں گیا. حالانکہ باقی سب کچھ تھا، تھوڑا سا سانس رکا ہے میاں صاحب کا تے ہوش ٹکانے آ گئی. ایڑا سانس چل رہا ہے، اسی انہوں نعمت نہیں سمجھتے. آپ کا دل کام کر رہے، آپ کا جگر کام کر رہے، آپ کے گردے کام کر رہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. ہمارے ہاں نعمت اللہ معاف کرے مادیت کا عروج ہے، ہم تو نعمت صرف پیسہ سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم جو بندہ 5 ٹائم کا فرض نماز کا جو پابند ہے نا، جو بندہ ایمان کے بعد جس کے پاس نیک عمل ہے، چاہے دنیا کا 1 ٹکا بھی اس کے پاس نہ ہو، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. ہم نے تو کامیابی کا معیار بنا ہی صرف پیسہ دیا، پیٹ سے اوپر سوچ ہی ختم ہو گئی. اور رب کی بے شمار نعمتوں کے استعمال کے بعد سب سے بڑے نافرمان بھی ہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نا آپ کو کوئی خبر ایسی ملتی جس سے آپ خوش ہو جاتے، کوئی خوشخبری ملتی، کسی اللہ کی نعمت کے بارے میں بتلایا جاتا کہ اللہ کے رسول فلاں موقع سے نا بڑی کمال دی خبر آئی ہے، تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی خبر چاج دی لب گئی جن تو بات سویر کے آپے تو باہر ہو جاندے، او یہ کام ہونا نہیں سی، اسی جدی پوچھتی انجدے ہیں، ساڑا تجربہ بڑا ہے، عقل بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، وسائل بڑے نے، اے میں کرایا کون روک سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ذرا آپ سوچیں. صحابہ فرماتے ہیں آپ کو جب کوئی خوشخبری ملتی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ شکر کا سجدہ کرتے. کیا کرتے؟ فوراً سجدے میں گر جاتے کہ یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور میں کہتا ہوں آج یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرو، ہم بعض کاموں میں کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اساں اے کیتا وے، ہم نے یہ کر دیا. میں کہتا ہوں اس سے پہلے یہ لفظ ایڈ کرو کہ الحمدللہ میرے رب نے میرے کو اے کروایا ہے، الحمدللہ میرے اللہ نے یہ کیتا ہے، اللہ دی رحمت نال میں کام کر لیا ہے. ایک پنجابی دا ساڈا لفظ ہے، وہ بڑا میں سوچ رہا سا، حالانکہ سادہ جا پنجابی دا لفظ ہے لیکن اچھا ہے. یہ لفظ اسی استعمال کر رہے ہیں کہ اے کام اللہ کیتا ہو گیا ہے. کام ہون دا جڑا لفظ ہے نا، وہ جو تو پہلے پڑھا کی لفظ ہے، اے کام اللہ کیتا، اللہ کیتا ہوا ہے. کی مطلب کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ.
تو جڑا سی میں کیتا یہ تو پہلے نا ٹھیک ہے بہتا میں دا شوق ہے نا تو اینڈ پہ آپ تھوڑا سا لگا لے کہ چلو مجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہیں الحمدللہ میرے اللہ کی مدد، اس کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرو دوستو، یہ بہت قیمتی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی اس وقت، کیونکہ کافی سارے علماء نے بھی اس وقت اس امت کو الجھا دیا۔ یہ امت معصوم ہے اللہ کی قسم، ان کو حق بتلانے والا کوئی نہیں، حق چھپانے والے بے شمار۔ حق بات نہیں بتلاتا مولوی، پچھلے آج سے 1500 سال پہلے جو واقعات ہوئے اسی کے اندر ان کو لچایا ہوا ہے۔ وہ کیوں ہوا، اس نے کیوں کیا، اس نے کیوں کیا، اس میں کیا فتویٰ ہے، اس میں کیا فتویٰ ہے۔ اللہ کرے کوئی اس قوم کو یہ سمجھائے کہ بھائی تمہارے کرنے کا کیا کام ہے، او بھائی تو اس کی فکر کر جو تجھ سے سوال ہونا ہے، تو اس کی فکر کر جو اس وقت تیرے مسائل ہیں، تو اس کی فکر کر۔ تو آج 1500 سال پہلے کے لوگوں کے پیچھے میں پڑا ہے اور خود کو بھولا ہوا ہے۔ میں تے حاجی سناؤ لانا جو کیتا ہے وہ نہ غلط کیتا ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا شاندار ہے۔ سنو غور نال، آپ نے فرمایا آجا بن لے امر المومن، مومن دی کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے سے باہر ہوتا، ڈیک لگا کے ڈانس کرتا، عورتوں کو بے پردہ گھر سے نکالتا، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتا، کوئی بڑا بول بولتا، تکبر غرور فخر اور اکڑ میں آتا نہیں ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر فرمایا پہلے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کا بدلہ اللہ جنت دیتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو صبر کے نتیجے میں بھی اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ آپ نے یہ بات فرمایا مومن دی کیا بات ہے، خوشی آئے تب بھی اس کی خیر ہے، غمی آئے تب بھی اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دو آوازیں غور کرو، دو آوازیں، فرمایا دو آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی آوازوں پر بھائی؟ دو۔ کیڑیاں دو آوازاں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ آواز جو خوشی کے موقع پر گانے بجانے کی آواز ہے، جس پہ آج ہمارا اشرافیہ بے تاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، ہاں جی۔ اور دوسری آواز فرمایا وہ آواز بھی اللہ کے ہاں لعنتی گنی جاتی ہے۔ کون سی آواز؟ جو بندہ تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت منہ سے آواز نکالتا ہے، داڑے مارتا ہے، بین کرتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، اور یہ دونوں کام آج دھوم دھام سے ہم کر رہے ہیں۔ خوشی آتی ہے تب بھی آپے سے باہر، غمی آتی ہے تب بھی آپے سے باہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تو کیا کرتے تھے؟
سجدہ شکر کرتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے۔ آج یقین جانے کچھ لوگوں کو، کچھ نوجوان ہیں ابھی خوش نصیب، یہ کرکٹ والے کچھ نوجوان، کچھ دیگر نوجوان، کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ ویڈیو وائرل ہے یا فوٹوز موجود ہیں کہ جناب کسی نوجوان کو اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گجرانوالے کا ایک بٹ نوجوان تھا، آپ کو معلوم ہے، اس نے پچھلے دنوں ایک یہ جو ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ جیتا، مقابلہ جیتنے کے بعد اس کی جو بات مجھے بہت اچھی لگی، وہ کہنے لگا یہ جو مجھے میڈل ملا ہے میں اپنے باپ کے نام کرتا ہوں۔ کہتا یہ کامیابی میری نہیں ہے، کس کی ہے؟ میرے باپ کی ہے۔ سب سے پہلے میرے اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، اس کے بعد یہ میرے ماں باپ کی مہربانی ہے۔ اور آج تو کتنے لوگ ہیں کامیابی کے بعد وہ تو ماں باپ کو سیدھے منہ سے بلانا پسند نہیں کرتے۔ ماں باپ کے ساتھ یقین جانو بہت برا سلوک ہو رہا ہے اس دنیا میں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ انشاءاللہ ہم جب رب کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یہ میرا اعلان ہے، اگر میری نعمتوں کے استعمال کے بعد میرا شکریہ ادا کرو گے، میری حمد بیان کرو گے، میری ثنا بیان کرو گے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، میری فرما برداری اور میری عبادت کا حق ادا کرنے کی 100% کوشش کرو گے، فرمایا اللہ دنکم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات لکھ لو کہ جو لوگ میرا شکریہ ادا کریں گے میں ہر صورت ان کو نعمتیں مزید عطا فرماؤں گا۔ نعمتوں کے اندر اضافہ تو ہر بندہ چاہتا ہے نا، مال کے اندر اضافہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ ہی بڑھوتری کے چکر میں ہے۔ تو محترم قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو تو ایک شاندار اس کا ٹول یہ کہ رب کے وفادار بن جاؤ، رب کا شکریہ ادا کرو۔ 24 گھنٹے بیک او نہیں جی، او کخ بھی نہیں جی، او کئیاں پٹھی اینک لائی ہوندی، بے شمار نعمتاں بھی او نہیں کوئی شے نہیں، کوئی او جی چھڈو جی، کوئی شے مر گئے بس لٹ گئے، ہر ٹائم مایوسی، ہر ٹائم مایوسی۔ اور کچھ تو میں اس بات کو میں کن الفاظ میں بیان، کچھ تو بدقسمت وہ ہیں وہ لوگوں کو رب سے بھی مایوس کر رہے ہیں۔ نہیں جی دیکھو جی، اور نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، ایتھے کوئی شے نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مال میں نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو آؤ میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا۔ اور ساتھ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہاں اگر میرا کھا کے میرے بنے نہیں نا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور اگر میری پکڑ آ گئی تو پھر جو مرضی کر لینا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ تو آؤ دوستو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک مثال دے دوں آخر میں المختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت اتنی کیا کرتے تھے، نفلی عبادت اتنی کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ آج کو امت میں سے ہے کوئی اس کی مثال ہی پیش کر دے؟ ہیں نفل عبادت، کیڑی عبادت جی؟ میں دعا کرنا اللہ سانو فرض پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انج پکا عاشق رسول ہے، پوری نسل عاشق رسولاں دی ہے، پر بے نماز، پکا بے نماز، پورا گھر بے نماز، پورا خاندان بے نماز۔ ہم لوگ جو ہیں ہم تو فرض نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت اتنی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر کچھ سو بھی جایا کرو، کوئی انی عبادت نہ کریا کرو، کچھ سو بھی جایا کرو، اور کچھ رام بھی کر لیا کرو۔ آج یقین جانو ساڈا حال ویکھ کے میں کہنا وا او امتیو فرض نماز واسطے جاگ بھی جایا کرو، فرض نماز، فرض نماز۔ اچھا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اتنا رتبہ ہے، آپ کا تو اتنا مقام ہے، آپ اتنی عبادت کر کے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا جس رب نے مجھے یتیم پیدا کر کے اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ دیا ہے، کیا میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر نے شکر کا یہ طریقہ بتلایا ہے۔ آج ہمیں بے نماز نماز پڑھتا کوئی زبان سے بات، وہ کچھ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ماشاءاللہ الحمدللہ جی بڑی گل ہے جی، ایسے تو اگے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے ساتھ وفا کرنے والے بنا دے، اپنے نبی کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ ہم وفا کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔